حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ عصر سے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں پریشان تھے کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی، جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت کے سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہو گیا۔ وہ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے نیچے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے شہزادی اپنا تیر سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیزی سے 3 تیر جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور شکریہ کا اظہار کرنے کے لیے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا لباس مختلف جگہوں سے چلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تبدیلی کے آثار ہیں۔ اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے۔ اگر صبح سویرے نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمتی مگر باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکیں گی۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور مینا خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں یہ اوڑھ لو۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اونٹ میں پاؤں پسارے، جبکہ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھی، جو نظریں جھکایا قریب بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخرکار آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر کی، مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، او یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک دم شہزادی کانپ گئی کہ یہ غزنی کے لشکر سے تو نہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، گائیں بھینس بکری سب کا گوشت کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی، اگر یہ اتنا ہی ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ اگلی صبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر ملا، جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والے راستہ جان سکیں کہ ان کا گزرنے والا ساتھی یہاں سے ہی گزرا ہے۔ آخرکار شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی نے کہا، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں تو تیز رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔
شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، ہمیں تم پر بہت حیرت ہوئی ہے، آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں اپنی جان بچانے کے بدلے میں انعام و اکرام سے بھر دیں گے۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا رہا تاکہ آپ کا حسن میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے در کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے اکیلے میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاست سے دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان نے کہا، شہزادی، میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دہل ہو جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی، یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے شہزادی کا دل کسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ اس کے بعد یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی نے کہا کہ اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اور تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنی میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکاب پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم اور بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سر پر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایسے تھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار، ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان بادشاہ اور کامل ایمان والے۔ آج ان کے نقش و قدم پاک ہم سب کے لیے راہ نجات ہیں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔